بالله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكن من الغافلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ارشاد فرمایا ولا تکن من الغافلین، اور غافل نہ بنو. آج کے اس دور میں سب سے بڑی اور سب سے عام بیماری غفلت ہے. ہر بندہ غفلت میں مبتلا ہے. نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں غفلت، قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں غفلت، ذکر اذکار کرتے ہیں تو ذکر اذکار میں بھی غفلت. اللہ تعالیٰ کے یاد، اللہ تعالیٰ کا دھیان اور بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل کی تار جڑے ہوئے ہونا آج کے اس دور میں یہ بہت ہی مفقود ہو گیا ہے اور ختم ہو گیا ہے. یہ حکم فرمایا ولا تکن من الغافلین، غافل نہ بنو، یعنی غفلت کی زندگی اختیار نہ کرو. اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تمہیں دور نہ کرے. ذکر تو اموال اور اولاد کا کیا، لیکن مقصد یہ ہے کہ دنیا کی چہل پہل میں، دنیا کے کاموں اور دھندوں میں، دنیا کی مشغولیات مصروفیات میں اتنے مصروف نہ ہونا، ایسے مشغول نہ ہونا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھول جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت میں پڑ جاؤ. تو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کرے. یعنی اولاد کی محبت اپنی جگہ پہ اور اموال کی ضرورت اپنی جگہ پہ، لیکن حکم یہ ہے کہ تم ان کی یاد میں، ان کی محبت میں، ان کی مصروفیات میں اتنے نہ پڑنا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد دل سے نکل جائے. بلکہ پھر وہ لوگ جو بے شرا بھی کرتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، کاروبار معاملات بھی کرتے ہیں، دنیا کے کام بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد بسائے ہوتے ہیں، ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی قرآن مجید میں تعریف فرماتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ جوان مرد لوگ ہیں، یہ کیسے باہمت لوگ ہیں. جس طرح کسی بندے کی تعریف کرنی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جوان مرد ہے، یہ نر بچہ ہے،
تو اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں یہ جوان مرد لوگ ہیں جو بے شرابی کرتے ہیں لیکن ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ اور پھر حکم بھی فرمایا کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، کھڑے ہو تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہو، بیٹھے ہو تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہو، اور لیٹے ہو تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہو۔ ہم اگر غور کریں تو ہماری تین ہی حالتیں ہیں، یا ہم کھڑے ہوتے ہیں، یا ہم بیٹھے ہوتے ہیں، یا ہم لیٹے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی یاد کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اور کسی لمحے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ رہو۔ پھر ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو لوگ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر گھڑی ہر آن رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دھیان، اولو الالباب، یہ لوگ عقل مند ہیں، یہ لوگ سمجھدار ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ غفلت میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں رکھتے، یہ لوگ دنیا کے بے وقوف ترین لوگ ہیں، یہ لوگ جاہل ہیں۔ عقل مند تو وہ ہیں جو ہر گھڑی ہر آن رکھیں اللہ تعالیٰ کا دھیان۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں سوتا ہوں مگر میرا دل جاگتا ہے، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل جاگتا ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ جب میں سوتا ہوں تو پھر بھی میرا دل غفلت میں نہیں رہتا، بلکہ میرا دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا رہتا ہے، یہ جاگتا رہتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں حالت ایسی ہو چکی ہے کہ ہم جاگتے ہیں مگر افسوس کہ ہمارا دل سوتا ہے، ہم جاگتے ہیں مگر پھر بھی ہمارا دل سوتا ہے۔ نبی علیہ السلام تو ارشاد فرما رہے ہیں میں سوتا ہوں تب بھی دل جاگتا ہے، اور ہمارا حال یہ کہ ہم جاگتے ہیں تب بھی دل سوتا ہے۔ دل غفلت میں پڑا ہوا ہے، بلکہ ذکر نہ کرنے کی وجہ سے ہمارا یہ دل مردہ بنا ہوا ہے۔ اس لیے مشائخ نے لکھا جو دم غافل سو دم کافر، یوں سمجھو کہ جو گھڑی، جو سانس، جو دم غفلت میں گزرا گویا کہ وہ کفر میں گزرا۔ اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کل قیامت کا دن ہوگا، بندے کو سب سے زیادہ افسوس اس گھڑی پر ہوگا، اس لمحے پر ہوگا جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر گزرا ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر غفلت میں گزر گیا ہو۔ اور ارشاد فرمایا الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، شیطان ابن آدم یعنی آدمی کے دل پر پہرا دیتا ہے۔ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو شیطان ذلیل ہوتا ہے، دور ہوتا ہے، ڈرتا ہے۔ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، اور جب بندہ ذرا بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اس دل پہ حملہ کرتا ہے اور اس میں وساوس ڈالتا ہے۔ وساوس کیا ڈالتا ہے؟ گناہوں کے وساوس ڈالتا ہے، شیطانی شہوانی خیالات ڈالتا ہے۔ تو آج کئی نوجوان کہتے ہیں جی دل میں خیالات بہت آتے ہیں، شہوانی خیالات آتے ہیں، شیطانی خیالات آتے ہیں۔ تو یہ خیالات شیطان کی طرف سے آتے ہیں، اور اس لیے آتے ہیں کہ دل یاد الہی سے غافل ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد رکھتے نہیں، اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھتے نہیں۔ دل جب خالی ہوگا تو شیطان تو وسوسے ڈالے گا۔ جب گناہوں کے خیالات آئیں گے، شیطانی شہوانی خیالات آئیں گے، یہ بڑھیں گے اور انسان گناہ بھی کر بیٹھے گا۔ اس لیے یہ تجربہ ہے، دیکھا ہے کہ جو بندہ ذکر فکر کی زندگی گزارتا ہے وہ گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے، اور جو بندہ غفلت کی زندگی گزارتا ہے وہ اتنا ہی گناہوں میں ملوث ہوتا ہے۔ طلباء کرام میں دیکھا کہ جو طلباء ذکر فکر کی پابندی کرتے ہیں، معمولات کی پابندی کرتے ہیں، وقوف قلبی کا اہتمام رکھتے ہیں، وہ گناہوں سے ان کی زندگی محفوظ ہوتی ہے۔ اور جو غفلت کے اندر گھڑیاں گزارتے ہیں، لمحات گزارتے ہیں،
وہ کسی نہ کسی خفیہ گناہ میں ملوث ہوتے ہیں، کسی نہ کسی خفیہ گناہ میں ملوث ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کثیر کا حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اب کثرت کے ساتھ ذکر کیا ہے؟ تو اس میں مشائخ کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ جتنے فرصت کے لمحات ہیں وہ سارے ذکر میں گزار دو تو یہ کثرت ہے۔ بعض نے فرمایا 24 گھنٹے میں اکثر اوقات ذکر میں گزار دو، یہ کثرت ہے۔ تو کئی اقوال ہیں، لیکن بعض مشائخ نے لکھا ہے کہ الذکر الکثیر اللہ ینساہ، ذکر کثیر یہ ہے کہ کسی لمحے بھی انسان اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے، کسی لمحے بھی دل سے اللہ تعالیٰ کی یاد نہ نکلے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل حین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر گھڑی، ہر آن، ہر لمحے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر گھڑی، ہر آن زبان سے ذکر نہیں ہو سکتا، مراد اس سے ذکر قلبی ہے کہ یعنی ہر گھڑی، ہر آن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں رہتا تھا اللہ تعالیٰ کا دھیان۔ اور یہ ذکر قلبی ایسا ذکر ہے کہ اس کا درجہ جہری ذکر پر 70 درجے زیادہ ہے، یعنی اس کا ثواب جہری ذکر سے 70 درجے زیادہ ہے، اور یہ اس کے اوپر 70 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جن کا عشق ہو صادق وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ تو جب دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق ہوتا ہے، تو پھر خود بخود دل میں ہر گھڑی، ہر آن رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا دھیان۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے کہ میان عاشق و معشوق رمزیز، عاشق اور معشوق کے درمیان کچھ ایسے اشارے ہوتے ہیں کہ کرامن کاتبین راہم خبر نیز، کہ کرامن کاتبین کو بھی ان اشاروں کی اور ان رموز کی خبر نہیں ہوتی۔ تو مشائخ نے لکھا کہ یہ جو ذکر قلبی ہے، دل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھنا ہے، یہ ایسا ذکر ہے کہ جیسے گویا عاشق اور معشوق کے درمیان ایک خفی رابطہ ہے، ایک جو ہے چھپا ہوا رابطہ ہے، چھپا ہوا تعلق ہے۔ اس کا جو ہے کرامن کاتبین کو بھی علم نہیں ہوتا، ان کو بھی اس کی خبر نہیں ہوتی۔ کل قیامت کا دن ہوگا تو رجسٹر کے اندر کرامن کاتبین نے لکھا ہوگا کہ فلاں فلاں اوقات میں اس بندے کے جسم سے خوشبو آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا لکھا ہوا ہے، تو وہ بتائیں گے خوشبو آتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے ہاں خوشبو اس لیے آتی تھی کہ ان لمحات کے اندر یہ مجھے یاد کرتے تھے، اور ان کا مجھے یاد کرنا تمام مخلوقات سے چھپا ہوا ہوتا تھا اور خفی ہوتا تھا، اس لیے آج اس ذکر کا اجر بھی انہیں میں خود ہی عطا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بندے کو ایسی عبادت کا اجر خود ہی عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم تم ہی آشنا ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے۔ جب بندے کو اللہ تعالیٰ سے باطنی یہ لو لگی ہوتی ہے، دل کی یہ تار اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، تو بندے کی عجیب کیفیت ہوتی ہے، ایک سرور ہوتا ہے طبیعت میں، اور ایک مزہ ہوتا ہے، ایک سکون ہوتا ہے۔ بلکہ مشائخ نے تو لکھا اس ذکر کا مزہ اتنا ہے، لطف اتنا ہے کہ میاں بیوی کو آپس میں اکٹھے ہونے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا کہ اللہ تعالیٰ کا دل سے ذکر کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت میں نہ گزاریں، بلکہ وقوف قلبی اور دوام ذکر کا اہتمام کریں۔ یک لمحہ از آشا غافل نہ باشی، شاید کہ نگاہ کند و آگاہ نہ باشی۔ ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ رہنا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ کریں،
مہربانی کی نگاہ کریں، نظر کریں اور آپ جو ہے اس سے واقف نہ ہوں۔ تو بہرحال یہ وقوف قلبی اور ہر گھڑی ہر آن دل میں رکھنا اللہ تعالیٰ کا دھیان، یہ بہت اہم حکم ہے اور بہت ہی اہم ہمارے سلسلے کا معمول ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ یہ جو وقوف قلبی ہے یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا چور دروازہ ہے۔ چور دروازہ ہے مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شارٹ کٹ راستہ ہے۔ جو بندہ اس وقوف قلبی کا اہتمام کر لے گا، اپنے اس دوام ذکر کو مضبوط کر لے گا، اس کی مشق کر لے گا، اس کو پکا کر لے گا، تو اسے بہت جلدی اللہ تعالیٰ کا وصل نصیب ہو جائے گا۔ آپ چند دن اس کی مشق کر کے دیکھ لیجئے کہ غفلت کی گھڑیوں کو، لمحات کو کم سے کم کیجئے، ذکر فکر کی لمحات کو زیادہ کیجئے، پھر دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ کا جو ہے وصل کی لذات نصیب ہوتی ہیں۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا اگر اہتمام کیا جائے تو بندے کو وقوف قلبی کی یہ نعمت آسانی سے مل جاتی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان باوضو رہے، کیونکہ وضو یہ مومن کا اسلحہ ہے۔ جب انسان باوضو ہوتا ہے تو انسان کے اعضاء ذکر کرتے ہیں، تو جب انسان کے اعضاء ذکر کرتے ہیں تو گویا انسان ذکر کی حالت میں ہے، انسان اس وقت غافل نہیں ہے۔ تو ہر وقت باوضو رہنے کی عادت بنا لیجئے، اس سے انسان کو وقوف قلبی میں مدد ملتی ہے۔ دوسرا کام کہ انسان کا لباس، کپڑے صاف ستھرے ہوں، پاکیزہ اور صاف ستھرے کپڑے رکھنا یہ قرآن کا بھی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک، صاف اور ستھرا رکھیے۔ اور جس بندے کے کپڑے پاک اور صاف ہوتے ہیں، دھلے ہوتے ہیں، وہ کپڑے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو جب ہم صاف ستھرے کپڑے پہنیں گے تو ہمارا لباس بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا، تو گویا ہم اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی یاد کی کیفیت میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوں گے۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ انسان جب دنیا کے ان دھندوں اور الجھنوں میں پڑتا ہے، انتشار والے کاموں میں پڑتا ہے، تو پھر انسان کا یہ وقوف قلبی یہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جان بوجھ کر ایسی الجھنوں اور انتشار والے کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جو فرض منصبی ہو اس کو تو ادا کرنا مجبوری ہے، اس کو تو ادا کرنا چاہیے کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور عبادت میں، ذکر فکر میں شامل ہے۔ لیکن اس کے علاوہ دنیا کے دندے اور الجھنیں جتنی زیادہ مختصر ہوں اور جتنی زیادہ کم ہوں، اتنا ہی سالک کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے، کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہے تو دیکھے کہ اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کون سی دعا منقول ہے، مسنون دعاؤں کو پڑھے گا۔ ہر کام میں اللہ کے نام سے ہر کام کو شروع کرے گا، اللہ تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ اس کام کو کرے گا، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا اختتام کرے گا، تو انسان کے لیے وقوف قلبی آسان ہو جائے گا۔ اور پانچواں کام یہ ہے کہ انسان وقوف قلبی کی مشق کرتا رہے۔ جتنا زیادہ مشق کرے گا، مثال کے طور پہ 24 گھنٹوں میں سے آج ہم نے دھیان رکھنا شروع کیا تو زیادہ سے زیادہ ہم نے 1 گھنٹہ دھیان رکھا، کل دوبارہ مشق کریں تو 2 گھنٹے ہو جائے گا، پھر سے 12 اگلے دن مشق کریں تو یہ مشق بڑھتی جائے گی اور انسان کو زیادہ سے زیادہ لمحات اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارنے نصیب ہو جائیں گے۔ پھر چھٹا کام یہ ہے کہ انسان لقمے کی بہت احتیاط کرے، رزق حلال کی بہت احتیاط کرے۔ کئی مرتبہ ہم باہر کے کھانے، بازاروں کے کھانے، شادی بیاہ کے کھانے کھا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری یہ ذکر فکر کی کیفیت کمزور ہو جاتی ہے۔ اس لیے احتیاط ہو کہ انسان پاکیزہ ہاتھوں کا کھانا، پاکیزہ گھر کا کھانا اور حلال اور پاک رزق کھائے، تاکہ انسان غفلت کی کیفیت میں نہ رہے۔ اچھا اور پاکیزہ کھانا کھائیں گے تو ذکر فکر کی کیفیت رہے گی، اور اگر جو ہے اچھا کھانا نہیں کھائیں گے، غیر پاکیزہ کھانا کھائیں گے تو انسان کے اندر غفلت کی کیفیت رہے گی۔ اور پھر اگلا کام یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، فرمایا جس بندے نے رات میں قرآن مجید کی 10 آیات پڑھی اس بندے کو غافلین میں نہیں شمار کیا جاتا۔ تو اگر ہم روزانہ رات کو کم از کم 10 آیات پڑھ لیا کریں تو اس سے کم از کم رات ہماری غفلت میں نہیں گزرے گی، بلکہ رات ہماری ذاکرین کے ساتھ گزرے گی اور ہمارا نام ذاکرین کی فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ ہم غافلوں میں شمار نہیں ہوں گے بلکہ ہمارا نام ذکر کرنے والوں میں شمار ہوگا۔
اور پھر آٹھواں اور آخری کام یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں وقوف قلبی کی یہ نعمت، دوامی ذکر کی یہ نعمت عطا فرما دیجیے، اپنے تک پہنچنے کا یہ چور دروازہ اور یہ راستہ ہمیں عطا کر دیجیے، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا صحیح وصل نصیب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی صحیح دوستی نصیب ہو جائے، معرفت نصیب ہو جائے۔ اب وہ دعا کیا ہے؟ ایک تو اپنے الفاظ میں دعا کرنا ہے، اور ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں دعا کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کے لیے دعا سکھائی ہے، ارشاد فرمایا اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک، اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک، اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے تالوں کو اپنے ذکر کے لیے کھول دیجئے، اے اللہ ہمارے دلوں کے ان تالوں کو اپنے ذکر کے لیے کھول لیجئے، اے اللہ ہمارے دلوں کے ان تالوں کو اپنے ذکر کے لیے کھول لیجئے۔ ہم اس دعا کو مانگتے رہیں گے، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ہمارے ان دل کے تالوں کو کھول دیں گے اور ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد والی زندگی نصیب ہو جائے گی۔ خواجہ ابو الحسن خنقانی رحم اللہ جو ہے اپنے مکتوبات میں ایک جگہ پر لکھتے ہیں یا اللہ میں نے 73 سال زندگی گزاری ہے لیکن ایک لمحہ بھی تیری یاد سے غافل نہیں رہا۔ وہ کیسی شخصیات ہوں گی، کیسی ہستیاں ہوں گی کہ جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ میں نے 73 سال زندگی گزاری ہے پر ایک لمحہ بھی میں تیری یاد سے غافل نہیں رہا ہوں۔ آج اگر ہم اپنے سینے میں جھانکیں، اپنے دل میں دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم نے تو زندگی کے اکثر حصے کو غفلت میں تباہ کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے۔ زندگی کے اکثر حصے کو ہم نے غفلت میں ضائع کر دیا ہے۔ اس لیے دوستو آج اس فکر کو دل میں لے لیجئے کہ آج کے بعد ہم نے کوئی لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر نہیں گزارنا، غفلت میں نہیں گزارنا، بلکہ ہم نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد والی زندگی گزارنی ہے۔ دل میں اس دھیان کو لے لیجئے، اس فکر اور اس سوچ کو لے لیجئے کہ ہم نے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خفیہ رابطہ رکھنا ہے تاکہ ہمارے دل کی تار اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑی رہے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگی رہے۔ اس زندگی کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس عاجز فقیر کو بھی اور آپ دوستوں کو بھی صحیح معنوں میں اپنی یاد بھری زندگی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کے لیے سب کو مراقبہ کریں، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے۔ اللہ دنیا و مافیا کے خیالات کو دل سے نکال لیجیے۔ تصور کیجیے کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور ہمارے دل اس کی شکریہ میں پکار رہے ہیں اللہ اللہ اللہ۔
الله قياما وقعودا على جنوبهم اذكروا الله قياما وقعودا على جنوبكم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم مومنان ذکر خدا بخیال کو مومنان ذکر خدا بخیال کو آکیے دل ذکر رحمان خاص آکیے دل ذکر رحمان خاص اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك الہی کرم فرما بڑے عذاب میں ہوں الہی کرم فرما بڑے عذاب میں ہوں تیرے سامنے بیٹھا ہوں مگر حجاب میں ہوں الہی کرم فرما بڑے عذاب میں ہوں تیرے سامنے بیٹھا ہوں پر حجاب میں ہوں اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك
لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا لا تدع لنا غيرا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لنا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ذكارا لك شكارا لك رهابا لك مطواعا لك مطيعا إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلل سخيمة صدرنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا كريم يا غفار يا رحمن يا رحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له. يا خالق الشمس والقمر المنير. يا عصمة البائس الفقير. ندعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المضطر الذرير كدعاء المضطر الذرير. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وذهاب همنا. اللهم افتح أقبال قلوبنا بذكرك. اللهم افتح أقبال قلوبنا بذكرك واتم علينا بنعمتك وأسر علينا من فضلك. اللهم افتح أقبال قلوبنا بذكرك وأتم علينا من فضلك وأسر علينا من فضلك وأتم علينا من رحمتك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الحوض بعد الكور. اللهم إنا نعوذ بك من الحوض بعد الكور. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتعليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل هذه الدعوات. اللهم تقبل هذه الدعوات. اللهم تقبل هذه الدعوات بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. نحمدك يا خير مأمول وأكرم مسؤول
على ما علمتنا من المناجات المقبول من قربات عند الله وصلوات الرسول، فصل عليه ما اختلف الثبور والقبول وانشعبت الفروع من الأصول، ثم نسألك بما سنقول ومنا السؤال ومنك القبول، ومنا السؤال ومنك القبول. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، وندعوك دعاء الفقراء، وندعوك دعاء الفقراء. تقبل تقبل تقبل، اللهم تقبل دعوتنا، اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واغسل حوبتنا، واغسل حوبتنا۔ رب کریم، ہم عاجز مسکینوں کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما دیجیے، کرم کا معاملہ فرما دیجیے، رحمت کا معاملہ فرما دیجیے۔ میرے مولا رحمت بھری نظر ڈال دیجیے، محبت بھری نظر ڈال دیجیے۔ رب کریم، کب تک ہم غفلت کی زندگی گزاریں گے؟ میرے مالک، کب تک ہم بے سروری بے کیفی کی زندگی گزاریں گے؟ اللہ، کب تک ہم تجھ سے دوری کی زندگی گزاریں گے؟ میرے مالک، میرے مالک، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر میں منور فرما دیجیے۔ اللہ، ہمارے ذکر دلوں کو روشن فرما دیجیے، دلوں کے داغوں کو دھو لیجیے، دلوں کی سختی کو نرمی میں تبدیل فرما دیجیے، دلوں کی سیاہی کو ختم فرما دیجیے، دلوں کو سفید فرما دیجیے۔ میرے مولا، ہمارے دل اشد و قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ پتھر تو روتے بھی ہیں، پتھروں سے تو آنسو بھی بہتے ہیں، پتھر پھٹ بھی جاتے ہیں، لیکن میرے مولا ہمارے دل دستے مت نہیں ہوتے۔ اللہ، ان دلوں کو نرم فرما دیجیے، موم بنا دیجیے، ایمان کے نور سے منور فرما لیجیے، معرفت کے نور سے منور فرما لیجیے، اپنی محبت کی چاشنی عطا فرما لیجیے۔ اللہ، ہمیں اپنا بنا لیجیے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے، اپنا بنا لیجیے، اپنے در سے دور نہ فرمائیے، اپنے در سے محروم نہ فرمائیے۔ میرے مولا، عزت ملنے کے بعد ذلت والے کاموں سے محفوظ فرما دیجیے، ایمان ہدایت ملنے کے بعد گمراہی والے کاموں سے محفوظ فرما لیجیے۔ اللہ، اپنا بنا لیجیے، اپنا بنا لیجیے، میرے مالک اپنا بنا لیجیے۔ رات کے اندھیرے چھا چکے ہیں، دنیا کے بادشاہوں کے دروازے بند ہیں، تیرا ہی ایک در ہے، ہم فقیر مسکین عاجز ہاتھ دامن پھیلا کر تیرے در پہ بیٹھے ہیں۔ تیرے مولا، تجھ کو مانگتے ہیں، تجھ کو مانگتے ہیں، تجھ کو مانگتے ہیں، دنیا نہیں مانگتے۔ میرے مولا، ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت نہ آنے دینا، دنیا کی محبت نکال دیجیے، اپنی محبت ڈال دیجیے، تجھی کو مانگتے ہیں۔ میرے مولا، ہماری سادگی دیکھ کیا چاہتے ہیں؟ تیرے عشق کی انتہا چاہتے ہیں، تیرے عشق میں کمال چاہتے ہیں، تیری محبت چاہتے ہیں۔ کمینی دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دیجیے۔ اللہ، اپنی سچی سچی محبت عطا فرما دیجیے، ہمیں اپنا بنا لیجیے، اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لیجیے، دوام ذکر کی نعمت عطا فرما دیجیے، وصل کی کیفیت عطا فرما دیجیے، میرے مولا وصل کا سرور عطا فرما دیجیے۔ رب کریم، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ رب کریم، ہماری زبان چھوٹی، ہمارے الفاظ کم ہے، میرے مولا ہم جو مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگ نہ سکے، ہمارے دلوں میں جو دعا ہے اللہ ہم اسے الفاظ کا جامع پہنا نہ سکے۔ میرے مالک، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تو دلوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے، دلوں کی کیفیات کو جانتا ہے۔ میرے مالک، دلوں کی آہوں کو سن لیجیے، دلوں کی دھڑکنوں کو سن لیجیے، دلوں کے اللہ اللہ کو سن لیجیے۔ میرے مالک ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ، ہم نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ رب کریم، ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ جن دوست احباب نے دعا کے لیے فرمایا ان کی جائز حاجات کو قبول و منظور فرما۔ اللہ، ہماری دعاؤں میں ہمارے اساتذہ کو، ہمارے مشائخ کو بھی حصہ عطا فرما، بہن بھائیوں والدین کو بھی حصہ عطا فرما، دوست اقارب کو حصہ عطا فرما۔ اللہ، ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما، ترقی کے لیے جن اسباب وسائل صورت ہے غیب کے خزانوں سے پورا فرما، ہمیں دین کے کاموں میں قبولیت عامہ تامہ نصیب فرما۔ رب کریم، تمام اسباب وسائل میسر اور مہیا فرما۔ رب کریم، نور نسبت کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، دنیا کے کونے کونے تک اس نسبت کے نور کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.